بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عارف ایجوکیٹر۔ آج ہم ایم.ED سیکنڈری ایجوکیشن کورس کوڈ 827 کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں آج ہم دو ٹاپک پڑھیں گے۔ پہلا ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر آف سیکنڈری ایجوکیشن اور دوسرا ہے ٹائپس آف اسکول ایٹ سیکنڈری لیول۔ سب سے پہلے ہم اس کے لرننگ آبجیکٹس دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد جو ہمیں آبجیکٹ حاصل ہوں گے وہ کیا ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے ایجوکیشنل سینیریو بیفور اینڈ آفٹر 18th امینڈمنٹ 2010، رول آف ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن DPI اسکول اینڈ کالجز۔ پھر ہم دیکھیں گے کریکلم ڈیولپمنٹ پروسیس اینڈ ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ۔ پھر ہم دیکھیں گے ٹائپ آف اسکول، بیکن ہاؤس، دا ایجوکیٹر، دا سٹی اسکول۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں واٹ ڈو یو نو آرگنائزیشن آف سیکنڈری ایجوکیشن۔ اس میں کون کون سے اشخاص شامل ہوتے ہیں یا کون کون سے ادارے کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہوتی ہے جو منسٹری آف ایجوکیشن ہوتی ہے، پھر CEOs ہوتے ہیں، پھر سیکٹری ایجوکیشن ہوتا ہے، پھر DO ہوتا ہے، پھر ڈپٹی DO ہوتا ہے اور آخر میں EOs حضرات ہوتے ہیں۔ یہ سارے مل کر ایک امبریلا کے نیچے منسٹری آف ایجوکیشن کے امبریلا کے نیچے کام کرتے ہیں۔ اب ہم سینیریو دیکھتے ہیں جو 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی اس کے بعد بیفور، اس سے پہلے جو سینیریو تھا ایجوکیشن کا وہ دیکھتے ہیں۔ دا منسٹری ایجوکیشن رسپانسیبل فار NEPs اینڈ نیشنل ایجوکیشن ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن اینڈ جوائنٹ فنکشن آف فیڈرل اینڈ پروویژنل responsibility of Ministry of Education to formulate policy, plan and national curriculum. Province development their own policies, plan and curriculum with guidelines given by the federal governments. پھر جو سینیریو ہے بعد کا 18ویں ترمیم کے بعد کا سینیریو وہ کس طرح ہے۔ پاور ڈسٹریبیوشن بٹوین سینٹر اینڈ پروونس، decision making authority shift to province for planning, curriculum, standard, center of excellence and Islamic education. Establishment of Ministry of Professional and Technical Training in July 2011 in the wake of 18th Amendment. Education Department transfer from federal to province. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس سے پہلے جو ایجوکیشن کے معاملات جو دیکھتی تھی وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ دیکھتی تھی، اور ان کے مشورے سے جو صوبائی حکومتیں تھیں وہ ان کے مشورے سے جو بھی پلاننگ یا کریکلم ڈیولپمنٹ کرتی تھی یا جو بھی کام کرتی تھی اس کے مشورے سے کرتی تھی۔ لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اس کا سینیریو کچھ اس طرح سے چینج ہوا ہے کہ اب جو ہے یہ پاور وفاق سے نکل کر صوبوں کو تقسیم ہو گئی ہے۔ ہر صوبہ اپنے اندر کے معاملات کے لیے وہ خود پلاننگ کرتا ہے، ڈیسیجن میکنگ خود کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ خود ہی اپنے اپنے گول سیٹ کرتا ہے اور پھر ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ان کا آپس میں تقابلی جائزہ ہے پری اینڈ پوسٹ امینڈمنٹ، یعنی 18ویں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے 18th امینڈمنٹ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں جو فرق پڑا ہے یہ اس کا ایک چارٹ ہے جو آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھ لیں ذرا اور میں بھی آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ پری، پھر پوسٹ اور پھر سبجیکٹ یہ کس طرح سے ہوا ہے۔ فری ایجوکیشن ٹل دا ایج آف 16 ایئر، پھر اس کے بعد پری میں جو تھا ریکگنائز بٹ ناٹ جسٹیفیبل، پھر سبجیکٹ جو اس کا بنا وہ رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ اس طرح سے ہے، یہ آپ کے سامنے ہے ڈائیگرام، اس کو آپ بغور دیکھ لیں اور مشاہدہ کر لیں، پری اور پوسٹ کا آپس میں تقابلی جائزہ لے لیں۔ پھر ایجوکیشن سیکٹریٹ ہے، ایجوکیشن سیکٹریٹ میں یہ ادارے کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے منسٹر آف ایجوکیشن ہوتا ہے، پھر ہے منسٹری آف اسٹیٹ، پھر سیکٹری ہے، پھر ایڈیشنل سیکٹری ہے، پھر JS ایڈمن ونگ ہے، پھر JEA پالیسی اینڈ پلاننگ ونگ ہے، پھر JEA کریکلم ونگ ہے، پھر JEA پروجیکٹ ونگ ہے، پھر JEA ٹریننگ ونگ ہے، پھر ڈائریکٹر آف مانیٹرنگ سیل ہے، ڈائریکٹریٹ آف مانیٹرنگ سیل۔ یہ کچھ ادارے ہیں جو ایجوکیشن سیکٹریٹ میں ایجوکیشن سیکٹریٹ کے امبریلا کے نیچے کام کرتے ہیں۔ اب ڈائریکٹریٹ آف پبلک انسٹرکشن جس کو آپ DPI بھی کہتے ہیں، یہ سکولز
کے متعلق جو ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ان 1993 on the recommendation of international donor agencies, Directorate of Public Instruction Schools was future divided into three wings: DPI Secondary Education, DPI Elementary Education, Directorate of Staff Development Training Wing. Now جو اس کا نیا نام ہے، یہ جو کیپٹل حرف میں لکھا ہوا ہے QADE. Division Director abolished in 2001 and School Education Development to District Government. پھر ڈائریکٹریٹ پبلک انسٹرکشن کالجز ہے، اس کے ذمہ جو کام ہیں وہ درج ذیل ہیں، وہ اس میں امپلیمنٹیشن ہے، پھر اپرویژن آف فنڈ ہے، اسسٹنس ان پالیسی فارمولیشن ہے، پھر مینٹیننس آف دا کیریئر ریکارڈ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، پھر ٹیچنگ ٹریننگ ہے، رجسٹریشن ہے، انکوائریز کرتا ہے، آڈٹ تیار کرتا ہے، ٹیکنیکل اینڈ ایڈمنسٹریشن انسپیکشن کرتا ہے، پھر انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفر کرتا ہے، سینکشن آف لیو کرتا ہے اپ ٹو میکسیمم آف 365 days اپ ٹو BPS 20 ایکسیپٹ۔ یہ آرگنائزیشن آف DPI اسکول اور کالجز کی ہے، یہ اس کا چارٹ ہے، ذرا اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اس میں جو بھی ادارے کام کرتے ہیں وہ یہ ہیں۔ اس میں ADP1 ہے، ڈائریکٹر ہے، ایڈمن ہے، ڈائریکٹر ایڈمن ہے، ڈائریکٹر PNG ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمیٹی نمبر 1، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمیٹی نمبر 2، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمیٹی نمبر 3، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن ونگ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلاننگ ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکاؤنٹنٹ ہے، سپورٹنگ سٹاف ہے، اس کے علاوہ سپرنٹینڈنٹ ہے، پھر اس کے ساتھ اس کے نیچے جو مزید شعبے ہیں وہ بھی مندرجہ ذیل ہیں، ان کو بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ اچھا، اس کے بعد اب جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ٹائپ آف اسکول ایٹ سیکنڈری لیول، یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے۔ یہ بھی کورس کوڈ 826 میں ہی ہے، تو 827 کا ہے، یہ بھی سیکنڈری لیول کے کورس کوڈ میں ہے، یہ دوسرا ٹائپ ہے۔ اس میں جو ادارے ہیں اس میں سب سے پہلا بیکن ہاؤس ہے، پھر دا سٹی اسکول ہے، دا ایجوکیٹر ہے، پھر فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن، یہ 4 ادارے ہیں۔ پھر ایک اور ہے BNU بیکن نیشنل یونیورسٹی۔ ڈفرینس بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ اسکول۔ اب ہم پبلک اور پرائیویٹ اسکول کے درمیان جو ڈفرینس ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن۔ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن، اس کی ہسٹری، اسٹیٹس اور فنکشنز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اسٹیبلش یہ جو ادارہ ہے 1967 میں فیڈرل منسٹری کے نیچے قائم ہوا۔ اس کے ایجوکیشن کی جو فیسلٹیز ہے، چلڈرن آف فیڈرل گورنمنٹ امپلائی ریزیڈنٹس آف اسلام آباد اینڈ اٹ adjoining رورل ایریا کمپرائزنگ 133 ولیجز۔ یہ ان لوگوں کو جو اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں یا جو لوگ گورنمنٹ کے ملازم ہیں اور اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں، اس کے ساتھ جو متعلقہ ایریاز ہیں 133 گاؤں ہیں، ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اس کے جو 4 ڈائریکٹر ہیں کالجز، 4 ڈائریکٹرز میں جو ہیں اس میں سب سے پہلے کالجز ہے، پھر پلاننگ ہے، پھر ڈیولپمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن ہے، اسکول اینڈ ماڈل انسٹیٹیوشن ہے۔ فوکس آن اکیڈمک ایکسیلنس، ڈیزائر فار نالج، ایٹیٹیوشنل چینج، ٹالرنس اینڈ سمپیتھک سینس آف پرپوز اینڈ ہائی اچیومنٹ۔ فنکشن آف فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن: ایکٹیویٹ انٹیٹ پوٹینشیل، بیسک ویلیو، میک ڈائنامک اینڈ پروڈکٹیو person to complete at international level, spirit to community service, scouting and girl guides, promote quality of education, in-service teacher training, uni-system of education, introduction of IT education at various level, English teacher for primary classes, institution of parent-teacher association PTA, announcement of education codes, free textbooks. فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن یہ اس کی آرگنائزیشن ہے، یہ سینس 15 اپریل 2013
تک یہ کچھ اس طرح سی تھی، یہ ڈائیگرام آپ دیکھ لیجئے۔ پھر اس کے انڈر جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ یہ ہیں، یہ ان اداروں کی کیا کہتے ہیں ڈائیگرام ہے، جو آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس میں کہاں کہاں اور کس طرح سے یہ ادارے کام کر رہے ہیں، اور ٹوٹل گرانٹ ان کی کتنی ہے، پرائمری کتنے ہیں، مڈل کتنے ہیں، ایس ایس سی کتنے ہیں، ایچ ایس ایس سی کتنے ہیں، اور گرانٹ پھر ٹوٹل جو سارے ادارے ہیں 422 بنتے ہیں۔ یہ ملا جلا ادارے اس ڈائریکٹریٹ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ جو دوسرا اسکول ہے وہ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم ہے۔ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم ہسٹری اینڈ انٹروڈکشن، اس کا جو تعارف اور تاریخ وہ اس طرح سے ہے کہ یہ سب سے پہلے فرسٹ بیکن ہاؤس پبلک اسکول ان لاہور، نومبر 1975 لوکیٹ تھرو آؤٹ 30 سٹیز ان پاکستان۔ یہ 1975 میں پہلا ادارہ لاہور میں قائم ہوا، اور اب یہ پورے پاکستان میں 30 سے زیادہ شہروں میں کام کر رہا ہے۔ پرووائڈ پری اسکول، پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن اینڈ پریپریشن، جنرل سرٹیفکیٹ آف ایجوکیشن GCE اینڈ لوکل سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ SSC ایگزامینیشن، اور اس کے جو ٹوٹل اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ ہے وہ 35,000 ہے، اور اب تک پوری دنیا میں جو یہ اس کے جو طالب علم ہیں وہ 2,74,000 ہو چکے ہیں۔ سرٹیفکیٹ آف پروفیشنل اسٹڈی ان ایجوکیشن، جو پروفیشنل اسٹڈی اور ایجوکیشن میں جو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں وہ یہ ہیں: فاؤنڈیشن کورس آف پروفیشنل اسٹڈی فار ٹیچر ڈیولپمنٹ، جس کا آبجیکٹیو انڈرسٹینڈنگ دا رول آف ٹیچر، ایشو انوالو ان مینجمنٹ لرننگ، تھیوری پریکٹس فار مینجمنٹ آف لرننگ ان ایجوکیشن، کمپیٹنسی ٹو مینج لرننگ ان دا کلاس روم، اچھا لنکیج آف ریفلیکشن اینالائز فار افیکٹو لرننگ۔ یہ پروفیشنل سرٹیفکیٹس کے کچھ اہم ہیں۔ یہ اس کے جو ایوارڈ پروگرام ہیں ان کی لسٹ ہے، یہ ذرا دیکھ لیجئے۔ پروفیشنل ڈیولپمنٹ پاتھ وے، انٹروڈکشن کورس، 5 ڈے فنکشن کورس، سرٹیفکیٹ ان پروفیشنل ایجوکیشن، CPED، پھر جو ایک ٹریننگ ہوتی ہے 120 کریڈٹ آور کی، وہ 15 دن کے لیے دیتے ہیں، ٹریننگ کریڈٹ، پھر انرول ان دا 2 ایئر پوسٹ گریجویٹ سرٹیفکیٹ، ٹیچر ہو پاس دا PG سرٹیفکیٹ ود دا ڈسٹنکشن گیون۔ یہ اس کا پاتھ وے ہے۔ یہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ پاتھ وے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ انٹروڈکشن کورس ہے، فاؤنڈیشن کورس ہے، سرٹیفکیٹ اینڈ پروفیشنل کورس ہے، پوسٹ گریجویٹ کورس ہے، اور ماسٹر ڈگریز جو دیتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ پھر بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی BNU، یہ بھی جس طرح بیکن ہاؤس اسکول سسٹم ہے، یہ اسی طریقے سے بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی ہے۔ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی $6 million فار دا اسٹیبلش آف BNU سیٹ اپ دا سٹمبر 2003 ان لاہور۔ یہ $6 million سے 2003 میں لاہور میں قائم ہوئی ہے۔ پاکستان فرسٹ بورڈ بیڈ یونیورسٹی ود دا فلوئنگ فیچرز، یہ پاکستان میں پہلی یونیورسٹی ہے جو مندرجہ ذیل خصوصیات کے ساتھ کام کر رہی ہے: لبرل آرٹس، سوشل سائنس، میڈیا کمیونیکیشن، ایجوکیشن، آرکیٹیکچر، ڈیزائن، ویژول آرٹس اینڈ انفارمیشن، کمپیوٹر ٹیکنالوجیز، ان شعبوں کے ساتھ لے کر یہ کام کر رہی ہے۔ ہیونگ اینڈ انٹرنیشنل فیسلٹیز فرام انگلینڈ، ہالینڈ، کینیڈا، فرانس، جرمنی اینڈ ادر کنٹریز اینڈ سم پاکستان موسٹ ریناؤنڈ اکیڈمیز اینڈ انٹلیکچوئل۔ اس کے ساتھ جو اساتذہ جو انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں وہ انگلینڈ سے، ہالینڈ سے، کینیڈا سے ہیں، اور دوسرے ممالک سے ہیں، اور کچھ پاکستان کے جو ماہر ہیں یا ماہر مضامین ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا جو ادارہ ہے پرائیویٹ وہ دا ایجوکیٹر ہے۔ اس کا تعارف اس طرح سے ہے کہ یہ اسٹیبلش ان 2002، یہ 2002 میں قائم ہوا، اور اب اس کے پورے پاکستان میں 800 سے زائد کیمپس ہیں ان 225 شہروں میں۔ اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ جو اس کی ایکسیڈنگ ہے 1,75,000 ہے۔ دس میک دا ایجوکیشن آؤٹ ریچ دا لارجسٹ کمپیئر ٹو اینی ادر پرائیویٹ اسکول ان دا ورلڈ، اور یہ کورینڈا کالجز کے انڈر کام کر رہا ہے۔ دا سٹی اسکول
دا سٹی اسکول اسٹیبلش ان کراچی ان 1978، یہ اب کراچی میں 1978 میں قائم ہوا، اور اب تک یہ تقریباً 185 اسکول جو پاکستان کے 52 شہروں میں ہیں، اور 1,26,000 اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور 458 اس کے فرنچائز اسکول بھی اس ملک میں کام کر رہے ہیں۔ یونیفارم امپلیمنٹیشن آف کریکلم فار ایفیشینٹ ٹرانسفر فرام ون ٹو اندر ود ان دا سسٹم کے تحت اس میں ایک ہی طرح کا کریکلم اس پورے سسٹم جو سٹی اسکول ملک میں کام کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کے میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور کریکلم اکیڈامک فلاسفی، یہ جو ہے یہ جو تعلیم دے رہا ہے وہ یو کے نیشنل کریکلم کے تحت دے رہا ہے۔ دا کریکلم ہیو اسٹوڈنٹ سینٹر اپروچ، پرووائڈ مور دین 120 کورس فار ٹیچر اینڈ پپلس، سلیکشن آف ٹیچر بیس آن دیئر ایکسپیرئنس اینڈ کریکلم ڈیولپمنٹ اینڈ سلیبس وائز پروموشن اینڈ انکریجمنٹ۔ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ ہے پروفیشنل انہینسمنٹ آف لرننگ تھاٹ، CPD، فوکس آن کنورجنس سنتھیسس ایوالویشن، فارمیٹنگ آف نالج اینڈ اسکلز، ٹریننگ فار کیپیسٹی بلڈنگ ٹائپس، اکیڈمکس، کوآپریٹ اینڈ بزنس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا میرا آج کا لیکچر، جو سلائڈ بیس لیکچر تھا۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر یہ آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پریس کیجیے بیل آئیکن کو، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے، اور میرے چینل کو شیئر کیجیے وتھ فرینڈ اینڈ فیملی۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔